کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم اور السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام امجد اقبال ہے. جی امجد بھائی, سوال کیا ہے بھائی؟ سوال یہ ہے سر جی کہ انسان کو ایک قانونی حق دیا جاتا ہے کسی کو منتخب کرنے کا. قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر کسی کو آدمی منتخب کرے تو اس کے کیا کوئی طریقہ کار ہے یا کیا رہنمائی آپ فرمائیں گے؟ تو انشاء اللہ تعالی. یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی بس یہ ہے کہ سوال ہے, اس کا تھوڑا سا تفصیل سے جواب دیں. انشاء اللہ تعالیٰ. شیخ صاحب موجود ہیں, ضرور جواب دیں گے. بہت شکریہ آپ کا محترم امجد اقبال صاحب. آپ کا جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم جی, فی امان اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیبرمان بھائی, میں ندیم خان بول رہا ہوں. خوش آمدید ندیم بھائی. جی ان کو مولانا صاحب کو میرا سلام عرض ہو. السلام ورحمۃ اللہ. جی صاحب بھائی, میرے نا دو سوال ہیں. جی ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں نا, پرنٹنگ پریس کا. اوکے. جی جی بکس بھی چھپتی ہیں, اخبار سب سے, تو اس میں جب کتابیں آتے ہیں چھپنے کے لیے تو اس میں کیا حد اس میں, کیونکہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کچھ کتابیں ان کو چھاپنا پڑتا ہے. جی تو اس میں اب یہ نہیں پتا وہ صحیح ہے یا غلط ہے, کیا چیز ہے. کوئی کچھ لکھتا ہے, کوئی کچھ لکھتا ہے, تو ان کو مطلب ان کو چھاپ سکتے ہیں ہر طرح سے, مطلب اس میں کچھ غلط چیزیں بھی لکھی ہوتی ہیں, کوئی غلط کتابیں بھی ہوتی ہیں. تو ان کو جی یعنی پرنٹنگ پریس والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کون سی کتابیں چھاپیں, کون سی نہ چھاپیں. جی جی اچھی بات ہے. جی میں کہہ رہا ہوں نہیں وہ کتاب وہ نہیں, میں بولوں میں وہ کتاب چھاپ سکتے ہیں نہیں چھاپ سکتے. کوئی ہے وہ جو وہ کسی سوال کچھ ہے, میں جان وہ اس سے کام کرتے ہیں, وہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے وہ کہ وہ پرنٹنگ کا ہی کام کرتے ہیں, وہ پرنٹنگ پریس میں ان کا اپنا کام ہے ان کا. اچھا اپنا پریس ہے, تو اپنا پریس جی ہونے کے ناطے سے ہر پریس والے کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کے ہاں کیا کچھ پرنٹ ہو رہا ہے وہ غلط ہے تو اس کی ذمہ داری میں آئے گا. اچھی چیزیں پرنٹ ہو رہی ہیں اس پہ اجر ملے گا, لیکن غلط چیزیں پرنٹ ہو رہی ہیں تو اس پر اسے گناہ ہو سکتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سی زبان ہے, میں زبان نہیں جانتا, تو جس حد تک اس کے بس میں ہے اس کو تحقیق کرنی چاہیے, پتہ کرنا چاہیے کہ کیا چھپ رہا ہے کیا نہیں. لیکن اس میں کچھ کتابیں بھی آتی ہیں چھپنے کے لیے, وہ پڑھنا چاہیے اس کو, کتابیں جو کتاب دیتے ہیں وہ چھپنے کے لیے. نہیں اب ظاہر کہ جب ایسے تو نہیں کہ جو بھی آ جب ہم پرنٹ کر دیں گے تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے نا یہ تو, کہ وہ کیا پرنٹ کر رہے ہیں, کیا میں پرنٹ کرنا جی کیا کرنا ہے, اس کی عبارت کیا ہے, یہ ساری چیزیں تفصیل تو ہوتی ہے. مجھے نہیں اندازہ کہ کوئی ایسا اندھا دھند بھی کوئی پریس ہوگا کہ جو آیا اسے پرنٹ کر دیا کہ آج بس مجھے پیسہ چاہیے. جی اس مطلب وہ ان کا نا جیسے کتاب اس میں کیا ہے, کتاب ہے جیسا کچھ, جیسے میں ہوں کچھ لکھ رہا ہوں اپنے بارے میں, اسلام کے بارے میں لکھ رہا ہوں یا کسی چیز کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہوں, کوئی ایسی ٹائپ کتابیں ہیں. کوئی اور بھی لوگ آتے ہیں, بہت مذہب کے لوگ آتے ہیں ان کے پاس. جی جی ظاہر ہے کہ اس لیے پوچھ رہے تھے. ہاں نہیں اچھا ہے. اب ویسے بھی مولانا جواب دیتے ہیں, لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں وہ یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جس حد تک اس کے بس میں ہے اس کو پتہ کرنا چاہیے کہ غلط ہے یا غلط نہیں یا صحیح ہے. غلط ہے تو اسے انکار بھی کر سکتا ہے, انکار کرنا چاہیے اسے. مثلا اگر کوئی بالکل کھلی بات ہے کہ وہ کفریہ باتیں ہیں اور کفریہ بات ہوتا ہے جی مجھے تو پیسے سے رغبت ہے, مجھے تو میری ذمہ داری نہیں کہ وہ کیا انہوں نے کون سا کفر پکا ہے, تو یہ فرض پکڑا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں اسے پوچھا نہ جائے, یہ اس لیے اس کو ان چیزوں کی پرنٹنگ روکنی ہوگی. لیکن اگر کہاں شک والی بات ہو تو اس میں گنجائش نکل آتی ہے. دوسرا سوال کیا ہے آپ کا ندیم بھائی؟ جی میرا دوسرا سوال ہے, جیسے کہ کمپنی میں کام کرتے ہیں کوئی سپروائزر ہوتا ہے, جیسے سپروائزر ہے ان کے اندر میں کے کام کرتے ہیں کمپنی میں, اور وہ جو سپروائزر ہے وہ کیا کرتا ہے جیسے کہ سپوز کرے کہ ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے, لیکن وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے لکھ کے ان کو سائن کر کے دیتا ہے کمپنی کو,
कंपनी से उसे ओवर टाइम दिलाता है, उन्हें ओवर टाइम दिलाता है एक्स्ट्रा, उसके इख्तियारात में है या, और अगर उसने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी को गलत टाइम दिला, उसको हकदार नहीं था और उसने दिलाया उसको, तो गुनहगार तो होगा। फिर वो बोलता है कि जैसे मतलब सब पूछ, वो बोलता है मैं इसलिए करता है कि कंपनी ना लड़कों का हक मारती है, जैसे सुबह गाड़ी से बिठाती है, इतना टाइम लगाती है छोड़ने में, फिर हमें ये फैसिलिटी नहीं देती, ये फैसिलिटी नहीं देती, ये नहीं करती, ऐसे करके उनको वो बताता है। हाँ ठीक है, अगर अपने एम्प्लॉयज़ का उसके हुकूक का ख्याल रखते हुए वो समझता है कि यानी उसके ये काम सही है, उसको ये करना चाहिए, तो फैसला तो अल्लाह ताला करेगा। अब शेख साहब तो या कोई और दूसरा फर्द तो इसका फैसला नहीं कर सकता कि वाकई उसने ये 2 घंटे जो ओवर टाइम उसको दिलाया है वो सही किया या नहीं। ये तो कंपनी के सारे मामला को देखने वाले ही इसका फैसला कर सकेंगे भाई। जी सर। तो इसमें उनको वो आगे मुतमिन होते हैं, जैसे कि पहले हम तो मुतमिन है, हमें तो ये है इसलिए थोड़ा बताएं इसके। हाँ नहीं, इंशाल्लाह इसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं, उस पर गुफ्तगू हो जाएगी और इंशाल्लाह शेख साहब उसकी वजाहत कर देंगे। बहुत शुक्रिया भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज जरा रेडियो की आवाज़ बंद करके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उबैद साहब, मेरा नाम फरमान है। फरमान भाई, मेरा नाम सैफुर रहमान है। हाँ सैफुर रहमान भाई, मैं आपका प्रोग्राम 20 साल से सुन रहा हूँ, सऊदी में भी सुना, ओमान में भी सुना, चारों तरफ घूमता रहता हूँ। माशाल्लाह जी। और मेरा सवाल ये है कि अपन अगर हमाम के अंदर बगैर कपड़ों के वजू बनाए तो अपनी वजू रहेगी या नहीं रहेगी? बिल्कुल हो जाएगा जी। और नहीं, हमारे यहाँ बोलते हैं कि घुटने से ऊपर अगर घुटना खुल गया तो वजू नहीं, वो बाहर की बात है। हमाम के अंदर होगी तो नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी तफसीली जवाब आ जाएगा, लेकिन उमूमी तौर पे इसमें कोई बात नहीं है, इसलिए मैं आपको पूछ के कंफर्म करना चाहता था। जी भाई ज़रूर, अभी थोड़ी देर में आपकी बारी आ जाएगी तो फिर इस पर तफसीली बात हो जाएगी, लेकिन जो खुलासा है ना, खुलासा ये है कि इसमें कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको फरमान भाई। हाँ, मैं आपका सऊदी में अभी लपड़े के टाइम सऊदी में था तो प्रोग्राम सुनता था, दिन भर उधर रहता, 4 साल रह के आया था। अच्छा, फिर सलाम होने के बाद इधर आपस में सलाम हो गया, उसके बाद इधर आया। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खैरियत और आफियत से रखे, कामयाबी। बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, आपसे मुलाकात करने की बहुत तमन्ना है मेरी। आपके मोबाइल नंबर नहीं है, इंडिया में भी मैं आपका ऑनलाइन रेडियो सुनता था। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपकी इस मोहब्बत पे आपको अजर अता फरमाए, क्योंकि और कोई दुनियावी मकसद नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए हम काम कर रहे हैं, तो अल्लाह के लिए जो मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसकी ज़ात के लिए मोहब्बत करने वालों को अजर से नवाजता है। मैं आपसे यही आपके लिए यही दुआ कर सकता हूँ मोहतरम फरमान भाई। ठीक है, ओके जी। बहुत शुक्रिया आपका भाई, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल आज जी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, साथ ही कट भी गई थी, क्यों कट गई है पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आनी चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज वैसे ये होता तो नहीं, पहले इससे पहले ऐसा हुआ नहीं कभी, लेकिन आज कुछ मुश्किल हो रही। चलिए देखते हैं, अगर और कॉल आ जाए तो अच्छा है, और वरना हमारे पास गुज़िश्ता हल्के की कुछ सवालात भी हैं जिन पर बात होना है। समीन, हमारा फ़ोन नंबर है 44344377। इस वक्त हम आपके सवालात वसूल कर रहे हैं। अगर जो साहब भी या साहिबा दीनी सवाल पूछना चाहें दीन से मुताल्लिक़, तो वो अभी रब्ता कर सकते हैं। और ये कॉल आई है, रसूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब सुनने वालों को, आपको और अच्छा, एक सवाल मेरा, नाम बताइएगा भाई। मोहम्मद जुल्करनैन जी। ये जी, जो बयान है कि मस्जिद जो बनाता है उसका जन्नत में घर
ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. جی. اچھا, اس کے اوپر محلے میں بہت قریب کافی مسجدیں بن جاتی ہیں کہ لوگوں کی توجہ یہ مسجد میں کوئی جائے یا نہ جائے اور فرقہ واریت, اس کے بجائے یہ نہیں کہ لائبریری بنائی جائے جہاں سب مل کے بیٹھیں علم حاصل کریں, کہ مسجدیں بنانے کا جس سے فرقہ واریت بھی بڑھتی ہے. اس کی اہمیت پہ ذرا بتائیے گا کہ اس کی جگہ ہم لوگ کیا بہتر کر سکتے ہیں جس میں ہم لوگ اتفاق سے بیٹھیں. صحیح. اور ایک مختصر یہ سوال کہ ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں جو بریلوی, دیوبند, یہ جو انڈیا کے علاقے ہیں یہاں پر جو مدارس ہیں جی, ان کے علماء کی اہمیت اصل دین قرآن یا حدیث سے زیادہ ہے کہ ہم لوگ ادھر ہی الجھے رہتے ہیں. عرب میں بھی کچھ اس طرح کے مسائل ہیں؟ نہیں, مسائل فقہی مسائل تو یہ خیریت تو آپس میں ایک دوسرے سے پتہ نہیں کیوں جو ان کے ذمہ داران تھے چلے گئے دنیا سے, وہ ان کو الگ کر کے گئے ہیں اور بڑا پکا الگ کر کے گئے ہیں. اس کے اثرات ابھی تک چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو اور ان مشکلوں سے یا ان موضوعات سے نکلیں جو ان کے درمیان دوری کے باعث بنی ہوئی. ہم تو اتحاد کے اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے قائل ہیں. ہر بات لیکن عملاً متحد ہونا یہ ایک اور بات ہوتی ہے, اور یہ لوگ اس میں متحد نہیں ہیں. اور ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو بڑے تھے وہ ان کی ایسی کتابیں چھوڑ گئے ہیں کہ وہ اس کو کہہ گیا, وہ اس کو کہہ گیا, کسی نے پکا کافر کہہ دیا, کسی نے قادیانی اور کیا کیا ان کے ساتھ ملایا, اور دوسرے نے اس کو شیطانی ٹولہ اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ تو وہ کر گئے جو اپنے ساتھ لے گئے, وہ اس کو بھگت رہے ہوں گے, وہ ذمہ دار ہیں. لیکن ہر ایک فرد کو, وہ چاہے مولانا ہو یا ایک عام فرد ہو, یہ تو اسے ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کا اپنا کردار کیا ہے. وہ امت کی تقریب کی طرف جا رہا ہے یا کہ امت کے اتحاد کی, امت کو فائدہ پہنچانے والی بات کر رہا ہے. اگر وہ انہی فقہی بحثوں میں ایک دوسرے کو کافر 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 کہتے ہیں, اور جو کہنے والے بہت ہیں, تقریباً ہر فرقے میں موجود ہے, ہر مسلک میں موجود ہے اس طرح کے لوگ. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے, ورنہ اور خود کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات ہمارے ہاں سے یا ہمارے اسٹیج سے نہ جائے, کبھی نہ کہی جائے کہ فلاں کافر ہے, یا فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یا فلاں ایسا ہے, فلاں جہنم میں جائے گا. اس طرح کی باتیں نادان لوگ کرتے ہیں. کیونکہ یہاں بڑا اچھا تجربہ ہے, یا مسجد میں یا نماز پڑھتے امام کے پیچھے, یا ایون اہل تشیع کی مسجد میں بھی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے. تو انہوں نے جب ہمیں دیکھا ہم متجذب ہیں, ذرا کنفیوز ہیں, انہوں نے ہمیں کہا جی آپ یہاں ہو جائیں, آپ نا اہل تشیع نہیں ہے تو یہاں, یعنی بڑی عزت احترام سے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ یہاں آ کے جو ہمیں ان چیزوں کا تجربہ ہوا ہے, اور انشاءاللہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا کیونکہ میری کال نہ لمبی ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا ذوالقرنین بھائی. آپ کا شاید پچھلے ہفتے کے بھی ایک دو سوال باقی ہیں, دو. جی جی. اس میں ایک جو سوال آپ سے پڑھائی سے متعلق تھا وہ میں سمجھ نہیں پایا تھا, کچھ بتا دیں کہ پچھلے ہفتے آپ نے کیا پوچھا تھا پڑھائی کے بارے میں؟ پڑھائی کے بارے میں نے اگر آپ نے نہیں, مجھے دیکھنا پڑے گا. چلیے پھر کوئی بات نہیں, ابھی ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ شاید شیخ صاحب اس کو یاد آ جائے کہ کیا بات تھی, وہ ہو جائے گی بات انشاءاللہ کے لیے. بہت شکریہ آپ کا بھائی, بارک اللہ فیکم, فی امان اللہ. اور اگلی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی حضرت آپ کو بھی سلام ہے, صاحب کو اسپیشل سلام ہے. بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ میں آپ کی آواز سمجھ نہیں پایا, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حضرت میرا نام ہے محمد ساجد. محمد ساجد بھائی خوش آمدید. کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں ساجد بھائی؟ حضرت میرا ایک دوست ہے, وہ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں, لیبر ہے جی. سارے سپروائزر جو ہوتے ہیں, جو ایچ آر ہوتے ہیں, سب کو لیبر کو ان نے اجازت دی ہے کہ بھائی آپ کھانا پینا جوس وغیرہ سب کچھ آپ کر سکتے ہو, لیکن باہر الاؤڈ نہیں ہے. لیکن جو میرا دوست ہے وہ وہاں پہ وہ کوئی چیز نہیں کہتا, کہ وہ کہہ رہے کہ یہ چیز حرام ہے میرے لیے, وہ باہر سے لیتے ہیں. حالانکہ وہی چیز اس کی کمپنی کی چیز ہے, وہ باہر سے لیتے یعنی پیسے دے کے. کیا ایسے ہو سکتا ہے اس کو الاؤڈ یہ چیز میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں, گناہ اس میں کیا ہوگا کہ وہ تو خود جو کمپنی کی طرف سے اسے کھانا فراہم کیا جاتا ہے وہ نہیں کھاتا, اور وہی کھانا وہ باہر سے خریدتا ہے. جی.
جی بالکل. اچھا, ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ ایسی اس کے پاس کچھ ایسی معلومات ہوں کہ ان میں کچھ غلط ہے, تو پھر ہم ڈر کے ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ تو اس کی وجہ جب تک معلوم نہ ہو نا کہ وہ کیوں یہ احتیاط برت رہے ہیں اور کیوں اپنا وہی کھانا. اصل میں حضرت وہ میرا جو دوست ہے وہ کہہ رہے کہ کمپنی کا جو مدیر ہوتے ہیں, مین جو ہوتے ہیں HR وغیرہ, تو وہ کہہ رہے کہ سب جو جتنی بھی لیبر ہے ان کے روم میں وہ سب کو الاؤڈ ہے کہ بھائی یہاں پہ جوس کا ہو, دہی کا ہو, فروٹ کا ہو, جو بھی چیز ہے تو ان کو لیے الاؤڈ ہے, ان کے سامنے کہتے ہیں. اچھا. لیکن یہ جو میرا دوست ہے وہی چیز, وہی جو دہی کا پیکٹ ہوتا ہے, وہی جوس کا پیکٹ ہوتا ہے, وہ باہر بکالے سے وہ ریال دے کے لیتے ہیں. کیا ان کے لیے حرام تو نہیں ہے یا کوئی حرام والی بات تو تب ہو نا کہ جب وہ چوری کر رہا ہو, وہ تو خود پیسے دے رہا ہے, لیکن اس میں انہی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ اس کو وہاں نہیں کھا رہے جو کہ کمپنی آپ کو دے رہی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے. وجہ وہ جب تک پتہ نہ چلے تو اس کو حرام حلال کا فتویٰ نہیں لگا سکتے نا بھائی. تو وجہ تو جی حضرت اس کا مسئول تو سپروائزر ہوگا, کیونکہ سپروائزر 4 لوگوں نے ان لوگوں کو آلریڈی بتایا ہے کہ یہ پی سکتے ہیں آپ لوگ. ہاں, جب بتایا ہے, کہہ دیا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں, یہ آپ کے لیے ہے, تو پھر انہیں کوئی حرام چیز اس میں نہیں ہے تو وہ بالکل کھا سکتے ہیں. انہیں اس کی جی کھانی چاہیے, بلکہ یعنی احتیاط یہی ہے کہ کھا لیں اسے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ممانعت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی نا. جیسا مثلا ہمارے آفس میں پانی رکھا ہوا ہے اور اسٹاف کے لیے ہے کہ آپ یہ پانی پی لیں, جس طرح کہیں جوس رکھا ہے, کہیں چائے کافی ہوتی ہے, کہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں, تو اب وہ ادارے کی طرف سے ہے تو اسے ہاں یہ ہے کہ ایسی چیز ہو کہ جو حرام ہے, جو اسلام میں حرام ہے, وہ اگر رکھی ہو تو پھر اس کو ضرور سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے حضرت, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر. مفتی صاحب کو سلام کہنا ہے, اس نے وعلیکم السلام کا جواب نہیں دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب دعا کی درخواست ہے صاحب, حضرت میرے لیے دعا کرے. اللہ پر رحم فرمائے. آپ بھی. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اب ہم آخری کال لیتے ہیں آج کی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ریڈیو کی آواز بند کر کے اگر آپ بولیں گے تو ہم تک آواز پہنچ جائے گی نا بھائی. اچھا بند کر دیا. اچھا میرے کو 2 سوال ہوتا ہے. نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام ہے اختر حسین. کیا؟ اختر حسین. اختر حسین. ہاں جی بھائی اختر حسین صاحب. میرا 2 سوال ہے جی. مذہب ہمارے انڈیا بنگلہ پاکستان مذہب جو مانتا ہوں یہ ماننا کا ضروری ہے نہیں, بس لیکن ہم کو عرب لوگوں کو فالو کروں. مذہب سے مراد اگر آپ کی دین ہے تو اس کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دین اسلام کو مانو. اگر آپ کو مذہب کے لفظ کے اور کسی اور مفہوم میں اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ذرا اس کی وضاحت فرما دیں بھائی. نہیں, جیسے ہم لوگ میں 18 سال سعودی عرب میں تھا, جیسا ابھی قطر میں ہو, لیکن ہم لوگ ان لوگ جیسے نماز پڑھتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, ان لوگ جیسے کر کے جاتا ہوں, لیکن ہمارے بنگلہ دیش کا جو مذہب ہے نا, مذہب ماننا ہی پڑے گا. کہیں آپ مذہب نہیں تھا نا, کہیں ہمارے ساجد بھائی, سوری اختر حسین بھائی, کہیں آپ کا مذہب کا جو لفظ ہے نا یہ کبھی کبھی مسلک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کہیں آپ کا اشارہ مسلک کی طرف تو نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں جو کوئی مسئلہ نہیں. میں ایسے ہی پوچھتا ہوں مذہب ماننا کی ضروری ہے نہیں, بس ہم صرف سعودی عرب یا عرب دیش کو فالو کرے گا, اسی طرح سے ان لوگ جیسا کر رہے نماز پڑھتا ہوں. نہیں, دنیا میں آنے والے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے, دین اسلام پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ جو دین اللہ نے بھیجا ہے, جس کو ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں مذہب اسلام, اور عربی میں دین اسلام, اور ہم دین اسلام بھی کہتے ہیں, اس کے ماننا ہر ایک انسان پر فرض ہے. وہ مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, کچھ بھی ہو, فرض ہے, لازمی ہے, کہیں بھی ہو اس کو ضرور ماننا چاہیے. اگر اس تک اللہ کے رسول کی, اللہ کی دعوت پہنچی ہے تو اس کو دعوت کو ماننا, اس پر عمل کرنا, یہ اس کے لیے لازمی ہے, ورنہ آخرت میں اسے سزا ملے گی. بس یہ جاننے کے لیے. بس اور ایک ہے عبید صاحب, جیسے میں آپ کو چندوں نے ہمیشہ سنتا ہوا 9-10 سال سے, اور ایک سوال ہے جی سورہ فاتحہ. امام کا پیچھے جب کھڑا ہو جاتا ہوں, لیکن وہ سورہ کوئی بولا جو سورہ بغیر سورہ فاتحہ سے نماز ہی نہیں ہوگا, کوئی بولے جیسے قرآن کا دلیل دراز ہے, بس اس قرآن سننے کے ٹائم تم چپ تھکو,
सुनो, लेकिन दो किस्म का है हमारा बांग्लादेश में आलिम बड़ा बड़ा। जी 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 जी, इसको भी ये बड़ा मसला है। हाँ, ये इसको काफी बड़ा मसला बना दिया गया है। इतना क्या करूँ अभी हमने बस हम लोगों ने क्या करूँ, बस यही मुश्किल है। हाँ नहीं है मसला, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला इसका हल क्या है, इसमें दरमियानी रास्ता क्या है वो, और जो अल्लाह के रसूल ने इस बारे में क्या फरमाया है, क्योंकि हमें तो फॉलो करना है अल्लाह के रसूल को, तो अल्लाह के रसूल ने इसमें हमें क्या रहनुमाई फरमाई है, क्या हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह उस पर बात हो जाएगी भाई। बहुत जैसे हमारे के मक्का में रहता है कमालुद्दीन जफारी साहब, वो बोलता है गैर फातिहा से नमाज नहीं होता है। कोई बोलता नहीं, तुम जब कुरान सुनता हो जिसमें क्या आयत है उस समय खामोश रहो। हाँ, लेकिन ये इसमें मेरा बस अभी उल्ट अल्झन हो जाता बस। हाँ नहीं, बिल्कुल उलझन होती है और परेशानी होती है, और ये हर एक के अपने अपने दलाइल हैं। वो ये दलील दे रहे हैं, ये दूसरी दलील दे रहे हैं, तो इसमें फैसला कैसे करें, इसको इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में जो आपकी बारी आ जाएगी तो इंशाल्लाह इस पर बात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह हम सामीन अब टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला रोकते हैं ताकि अगले मरहले की तरफ आ सकें, और अगला मरहला हमारा आज की दुआ का है, जिसका आगाज़ हमने गुज़श्ता हफ्ते किया था, और मग़फ़िरत से मुतालिक दुआ के अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ख़तीअती व जहली, ये हमने कल गुज़श्ता जुमे के रोज़ ये अर्ज़ किया था कि इस दुआ का पहला हिस्सा हम याद कर लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ख़तीअती व जहली। उसके बाद है व इसराफ़ी फ़ी अमरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हुए ये कलिमात अदा फरमाए हैं, व इसराफ़ी फ़ी अमरी। इसराफ़ उर्दू ज़ुबान में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और इसके मतलब होता है हुदूद से तजावज़ कर जाना, जितना जिस हद के अंदर रहना चाहिए वहाँ से बाहर निकल जाना। और इसी तरह अगर कोई फजूल खर्ची कर रहा है तो उसलिए भी कहते हैं कि इसने इसराफ़ किया है। कुछ लोग बोलने में बहुत इसराफ़ करते, बहुत बोलते हैं, और कुछ लोग दूसरे शोबों में यानी जितनी बात, जितना काम, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब बात आगे बढ़ जाती है तो वो इसराफ़ कहलाती है। वह इसराफ़ी फ़ी अमरी, अपने मामलात में मैंने जहाँ कहीं भी हुदूद से तजावज़ किया है, मुझे जिन हुदूद के अंदर रहना चाहिए था मैं उससे आगे निकल गया हूँ, तो ए अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। ये इस मफ़हूम के बारे में या इस जुमले के बारे में मोहतरम शेख साहब मज़ीद इसकी अगर आप रोशनी डालें तो अच्छा होगा। शेख मोहतरम हमारे सफ़र रहमान भाई, बिल्कुल जैसे आपने फरमाया शेख, देखिए ये अज़ीम दीन जो है हमें हर काम में इसराफ़ से और हद से आगे बढ़ने से इसने मना किया है। हर चीज़ में एतदाल और वसतियत, ये दीन जो है इसका एक अज़ीम असल यही एतदाल और वसतियत है। तो इस अज़ीम दुआ में जिसको आपने इंतखाब फरमाया है, और गुज़श्ता जो प्रोग्राम था उसमें भी आपने इसका ज़िक्र और उसके बारे में लुत्फ़ फरमा कर कुछ वजाहत कर चुके थे आप अभी भी। इसमें भी इंसान अपने रब से उसके इसमें आज़म को वसीला करार देकर यही मुसलमान यही इल्तिजा करता है, दुआ करता है कि अल्लाह मैं जिस चीज़ में भी हद से आगे बढ़ गया हूँ, तजावुज़ किया है मैंने, तो माफ़ फरमा। अल्लाह ताला हम सब को माफ़ फरमाए, हमारी तमाम ख़ताओं को, वो हमने जानबूझ के की हैं या गलती से की हैं, और जहाँ के भी हमसे अपने मामलात में इसराफ़ हो गया है, हम हुदूद से तजावुज़ कर गए हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। अब आते हैं सवालात की तरफ। जो गुज़श्ता हल्के में मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन साहब का सवाल था, जो जुल्म के ख़िलाफ़ कुछ बात थी, उस शेख साहब आपको याद होगा कि बिल्कुल शेख, वो बद्दुआ के बारे में मेरे ख़्याल में उसने कुछ सवाल किया था जी। हाँ, और शेख साहब मोहतरम ने सामीन किराम जवाब भी दिया था आप लोगों को। बिल्कुल जायज़ है, क्यों नहीं है, मज़लूम के लिए जायज़ है कि ज़ालिम को बद्दुआ दे। अगर जायज़ नहीं होती ये चीज़ शेख, तो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों वईद ज़िक्र फरमा कर डराते थे ज़ालिम को कि देखिए मज़लूम ने बद्दुआ, उससे हटो, दूर रहो, इज्तिनाब कर लो। इत्तक़ू दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला के पास ये दुआ जो है जाती है शेख, और बादल पर अल्लाह तबारक व तआला इसको उठाकर कसम फरमाकर कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के लअन्तक़िमन्न लक, ज़रूर और
खामखा मैं इंतकाम आपका बदला आपका लूँगा इससे मैं वलो बाद हीन ख्वाह वो कुछ अरसे बाद कुछ वक्त बाद हो भी। तो बिल्कुल जायज़ है, क्यों नहीं जायज़। और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं, जैसे आपने जिक्र फरमाया शेख। तो कुछ कबीलों मुश्रिक कबीलों पर नमाज फजर में जिसको कुनूत नाज़िला हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़े हैं वो, और बददुआ दी ज़लज़िल बुनियानहुम व दम्मिर, इस तरह के अल्फाज भी दुआ में अक्सर हम मांगते हैं, और इस तरह की दुआ में ज़रूर मांगे जाने चाहिए। और बल्कि हम तो अल्लाह ताला के हुज़ूर जब जब मौका मिले ये दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है तो ज़ालिमों के हाथों को पकड़ ले, उन्हें सज़ा दे, और मुसलमानों को, मज़लूमों को, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जितने मज़लूम हैं या अल्लाह तो उनकी दादरसी फरमा और उनको उस जुल्म से नजात अता फरमा। बिल्कुल शेख, और ये भी मसनून दुआ है ना शेख, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इंसान डर गया किसी जालिम के जुल्म से, तो सही बात है, बिल्कुल ये दुआ मांगी जानी चाहिए, अल्लाह के रसूल ने सिखाई है, मांगी है। जुल्करनैन भाई का दूसरा सवाल था कि कुछ लोग बीवी की कसम खाते हैं, बच्चों की कसमें खा लेते हैं, क्या इस तरह की कसमें खाना जायज़ है? नहीं शेख, नाजायज़ है, ख़तरनाक अमल है, शिर्क असग़र है ये शेख, क्योंकि कसम जो है वो ताज़ीम है, और ये ताज़ीम जो है ऐसी ताज़ीम है जो तन्हा अल्लाह के लिए ख़ास है शेख। तो नाजायज़ है, मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द कफ़र या फ़क़द अशरक, जायज़ नहीं है। और बल्कि उसने तो ये भी जिक्र किया हमारे ज़ुल्करनैन भाई ने कि और किसी पर, बीवी या बच्चों पर डर से कसम नहीं खाता झूठा, लेकिन अल्लाह पर झूठा कसम खाता है, तो यह तो और भी ख़तरनाक बात होगी। खुदा ना खास्ता मखलूक को अल्लाह मखलूक के दर्जे को और मंज़िलत को, जी उससे भी अल्लाह के दर्जे से बढ़ा दिया, ये तो और ज़्यादा जुल्म को उसने किया। नदीम खान साहब का सवाल था कि क़िबले की तरफ पाँव करके सोना ये गुनाह है? कुछ उलमा ने जिक्र किया है शेख, लेकिन ज़्यादातर उलमा इसी के कायल है कि इसमें कोई हरज नहीं है, जायज़ है। और जैसे आपने भी जिक्र फरमाया, हत्ता शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ रहमहुल्लाह ने भी सराहतन जिक्र किया कि काबा मुशर्रफ की तरफ भी पाँव बढ़ाना जो है इसमें कोई हरज नहीं है। वो जो कुछ उलमा किराम शेख मना करते हैं से, वो ये दलील तालील पेश करते हैं कि ये ताज़ीम की मुनाफी एक चीज़ है, बेहुरमती जैसी एक चीज़ है, लेकिन शेख कवी नहीं है यह कौल, इसलिए कि नमाज में बीमार इंसान जब नमाज पढ़ता है, अगर क़याम और बैठने की कुदरत नहीं है उसकी, तो लेटने की हालत में उसको नमाज पढ़ना चाहिए। और इसमें एक कैफियत यह है कि आप अपने पाँव को क़िबले की तरफ बढ़ा कर नमाज पढ़िए, तो मतलब यह कि शरई कैफियत है, कुछ उलमा इसके कायल है शेख, तो कभी भी बेहुरमती नहीं हो सकती। अगर आदमी वैसे अगर पाँव अलग हो जाए तो चलिए कैसे कि इसमें खिलाफ हो गया, लेकिन अगर आपको सकत नहीं है, आप लेट कर ही नमाज पढ़ सकते हैं, तो लेट कर पढ़ने की सूरत यही होगी कि आपके पाँव क़िबले की तरफ होंगे और आपका सर तकिए पर होगा या सीधा होगा, और आप हाथ बांध के, या अगर हाथ भी नहीं बांध सकते तो इशारे तो हमें फिर नमाज़ पढ़ रहे होंगे। तो ये एक बड़ी दलील है इस बात की कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। अलबत्ता हर इलाक़े में कुछ चीज़ें वो इलाक़ाई तौर पर अदम एहतराम में शुमार होती हैं। जिस तरह हमारे यहाँ ये मशहूर है ना कि क़िबले की तरफ पाँव नहीं करना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है, या बुज़ुर्गों की तरफ पाँव नहीं करना चाहिए बड़ी उम्र के, बल्कि उसके पाँव अपने समेट के रखना चाहिए। मशरक़ वस्ता में ख़ास तौर पे मिस्र में उनके यहाँ घुटने पे घुटना, टांग पे टांग रख के बैठना, ये बड़ा सबसे ज़्यादा मायूब है। उसमें पाँव मायूब नहीं है, लेकिन घुटने पे घुटना आ जाए, ये उनके यहाँ बड़ी बेअदबी और बड़ा ऐब शुमार होता है। हमारे यहाँ इसके लिए कोई मसला नहीं है, ईजी है। तो ये इलाक़ाई तसव्वुर पाए जाते हैं, इन पर फैसला करना कि भाई ये हराम है या गुनाह है या इस पर गुनाह है नहीं। हाँ, अगर कोई फ़र्द खुदा न खास्ता कोई ऐसा जालिम है कि वो जानबूझकर इसको ये समझ के कि मैं इसकी बेइज्जती करना चाहता हूँ या बेअदबी करना चाहता हूँ, फिर वो करेगा तो लाज़िमन यकीनन गुनाह होगा। नदीम भाई का दूसरा सवाल था कि कुछ लोग रिश्वत देकर जॉब हासिल करते हैं, काम करना जानते नहीं हैं, या काम जिस जॉब पर लगाए गए हैं वो उन्हें आता नहीं है, लेकिन बस रिश्वत दे के, पैसा दे के वो उस जॉब पर आ गए हैं, क्या उनकी कमाई हलाल है? शेख, ये आदमी जो हकदार नहीं था जी,
اور کسی اور کا حق بنتا تھا پیسے دے کر جب اس کام کو پاتے ہیں یہ تو رشوت ہے، یقیناً ظلم کیا اس نے، ایک اور انسان کا حق مارا اور ناجائز کام کیا. لیکن اگر اس کا حق ہو، جیسے آپ نے بھی میرے خیال میں گزشتہ پروگرام میں ذکر فرمایا تھا، یہ حقدار ہیں اور اہل ہے یہ اس کام اور ڈیوٹی کے لیے، اور کسی اور کا حق بھی نہیں مارے گا اس نے. اگر کسی کو پیسہ دیا اور پیسے دینے کے بغیر پا بھی نہیں سکتا، حاصل بھی نہیں کر سکتا اس کو، تو پھر اگر پیسہ دیا اس نے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اور گناہ لینے والے پر ہے کہ اس کو اس کے حق سے محروم کرنا چاہتا ہے، دینے کے لیے تیار نہیں. صحیح بات ہے. اور سفیان احمد بھائی کا سوال تھا کہ جو جنت کے طلب کیا، جنت کی درخواست، جنت کے لیے حصول کے لیے جو دعا کی جاتی ہے تو اس پر جنت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تو اسے مجھ میں داخل کر دے، جنت میں داخل کر دے. اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کتنی دفعہ، یہ 3 دفعہ کا ذکر ہے، تو کیا زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں، ہمارے سفیان بھائی مانگ سکتے ہیں. جتنے زیادہ آپ مانگیں گے اتنا بہتر اور اچھا ہے. ہر 3 بار کے بعد جنت انشاءاللہ یہ کہے گی شیخ اور جہنم بھی یہ کہے گی. البتہ رکوع اور سجدے کے بارے میں بھی وہ ذکر کر رہے تھے شیخ کے رکوع میں. دوسرا سوال ان کا یہ تھا یہ دعا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. بالکل جائز ہے. ہمارے سفیان بھائی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں دعا رکوع میں. جب آخری آیت سورۃ النصر کی نازل ہو گئی، فسبح بسم ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس کے بعد ہمیشہ ہر رکوع میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. لیکن کچھ علماء کرام شیخ اس سے منع کرتے ہیں. وہ لوگ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ اس حدیث کو سند اور دلیل پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. اس لیے شیخ جیسے آپ نے بھی فرمایا بہتر یہ ہے تاکہ آپ مطمئن ہی ہو، سجدے میں کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ بالکل اللہ کی بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں آپ. اقرب کا لفظ آیا ہے حدیث میں، بہت زیادہ نزدیک. اور فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَهُ، یہ بھی ہے کہ وہاں تو ایک دم ایک ایسی حالت ہے جو بہت شائستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمائے. تو سجدے میں کرو، مطمئن رہیں گے. لیکن اگر کسی نے کیا تو اس کو منع نہیں کرو، نہیں کہو کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ علماء کرام کے درمیان اختلاف اس کے بارے میں ہے. یہاں کے شیخ شبکہ اسلامیہ والوں نے بھی استحباب کا فتویٰ دیا اس کے بارے میں. اور اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں مسنون ہیں رکوع میں پڑھنے کے لیے، وہ 3 ہیں. سبحان اللہ یہ پڑھی 3 دفعہ یہ پڑھتے ہیں اور تو لازمی ہے. اس کے بعد سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور تیسرا یہ کہ اللہم اغفر، سبحان اللہ اللہم اغفر لی. یہ تسبیح اور مغفرت دونوں کو جا کر کے یہ دعا اللہ کے رسول نے مانگی ہے. رکوع بھی مانگی، سجدے میں بھی مانگی ہے اور رکوع میں بھی. تو جو لوگ منع کرتے ہیں وہ اس حدیث کو بھی ساتھ میں لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس کے بعد یہ 3 پڑھی ہیں تو بس ان 3 پر اکتفا کریں، اس سے زیادہ نہ کریں. یہ ان کا اختلاف ہے، اور ورنہ مسئلہ کچھ نہیں. الطاف حسین صاحب کا سوال تھا کہ کسی صاحب نے، انجینئر صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا جاتا ہے اگر کوئی مجبوری ہو، تو کیا یہ فتویٰ صحیح ہے؟ ہاں شیخ محترم یہی عرض کریں گے اپنے سامعین کرام سے، بلکہ سارے سامعین کرام سے، کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. خاص طور پر اگر ضرورت ہو، جو بھی ضرورت ہو. شیخ ابھی کچھ لوگ شیخ پینٹ پتلون وغیرہ جو پہن کر نہیں کر سکتے، اس کے بغیر کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں، یا کوئی بیماری ہو خدا نخواستہ، یا بارش وغیرہ ہو گئی ہو، جو بھی ہو. تو خاص طور پر اگر کوئی سبب ہو، اس کے لیے ضرورت ہو، بشرطے کہ ایک سطر کی پابندی کی جائے شیخ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جگہ ایسی نہ ہو جس پر پیشاب کر کے، پیشاب کے جو چھوٹے چھوٹے یہ ہوتے ہیں ہاں، وہ دوبارہ لوٹ کر اس کے کپڑوں اور بدن پر نہ کرے. ہاں، اس میں ایک اور مجبوری یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کئی دفعہ کچھ ایسے ایئرپورٹس ہیں کہ وہاں پر ٹوائلٹ ہے ہی نہیں، صرف اس طرح کے جو کھڑے ہو کر ہی جن سے انہیں پیشہ کیا جا سکتا ہے، صرف وہی سے بنائے گئے ہیں. تو آدمی ابدار وہاں کیا کرے؟ تو مجبوری پھر اس کو استعمال کر لینا چاہیے. بس یہ کہ چونکہ اس کے پاس وہاں پانی کے استعمال کرنے کا موقع نہیں ہوتا تو اسے ٹیشو وغیرہ استعمال کر کے ضرور اس حصے کو ڈرائی کر لینا چاہیے تاکہ اس کے کپڑے ناپاک نہ ہوں. اور اس کے بعد الطاف حسین صاحب کا دوسرا سوال، 10 سال کا لڑکا اور 5 سال کے یا 5 سال کے کچھ
حفظ کے بارے میں پوچھے جی، حفظ کے حوالے ماں اور باپ دونوں اپنے آپس میں شاید ایک حفظ کرانا چاہتا ہے اور دوسرا دیکھیے ہمارے الطاف بھائی اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائیں، یہ نفلی کا عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، کرائیے، اس سے قرب الہی حاصل انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور شیخ جیسے حدیث قدسی میں ہمارے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ولا يزال يتقرب الي عبدي بالنوافل حتى احبه. جب آپ محبوب بنیں گے اللہ تبارک و تعالی کے تو پھر تو کام بن گیا، پھر کام بن گیا. یہ پھر پڑھایا اور سب کچھ جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہے، تو مستحب کام ہے، اگر آپ کرائیں گے بہتر ہیں. اور یہ بھی جیسے ہمارے شیخ صاحب نے بھی آپ لوگوں سے لطف فرما کر ذکر کیا گزشتہ پروگرام میں، قرآن کریم کو حفظ کرنا جو ہے شیخ، حافظ اور ذاکر جو ہے اس سے اور بھی اس میں اچھائیاں آتی ہیں شیخ، مضبوط. جو حافظ لوگ ہیں ان لوگوں نے تجربہ کیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ عادت بنتی ہے یہ حفظ کرنا، اور یہ آسان بنتا ہے انسان کے لیے جب حافظ ہو، قرآن کریم پہلے حفظ کیا ہو تو اس کے بعد ہر چیز کو آسانی، اس کی یادداشت اچھی ہو جاتی ہے. جزاکم اللہ خیراً. اور آج کے سوالات میں امجد اقبال صاحب کا سوال کہ اگر قانونی طور پہ جب لوگوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں اور ووٹ ڈال کے منتخب کریں اپنے نمائندوں کو، تو ایسے میں قرآن حکیم یا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو انتخاب کیا جائے یا ان کا منتخب کیا جائے؟ شیخ محترم ویسے تو مختصر جواب دیں گے تو یہی عرض کروں گا میں اپنے سامع کریم سے کہ متقی لوگوں کو، یہ مختصر جواب ہے. لیکن اگر کچھ تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا تو یہ کہوں گا کہ ایک امین ہو، کیونکہ یہ عہدہ جو ہے امانت ہے، خائن نہ ہو، غدار نہ ہو. اور دوسری چیز اور دوسری بات بہت اہم اور ضروری ہے کہ اہل ہو، اس میں استطاعت ہو، مقدرت ہو. یہ کام جو آپ اس کو اس کے حوالے کر رہے ہیں کیا وہ کر سکتا ہے اس کو یا نہیں کر سکتا ہے. یہ دو باتیں نہیں ہو تو نہیں منتخب کرنا ایسے انسان کو. اس میں اگر آپ اجازت دیں شیخ صاحب تو مجھے ان علماء کے ساتھ زیادہ ان کی بات مجھے اس میں وزن لگتا ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی الیکشن میں انتخابات پہ ووٹ ڈالتا ہے نا تو وہ ایک طرح کی گواہی دے رہا ہوتا ہے. بالکل کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی جس پوسٹ کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے یہ اس کا اہل ہے، یہ اس نے گواہی دے دی. اور گواہی کے بارے میں اسلام بہت محتاط ہے، اور وہ اس میں ذرا بھی آپ نے غلط بیانی کر دی، کوئی پیسہ لے کے ووٹ دے دیا، کوئی اور کام کرا کے ووٹ دے دیا، کسی کے لالچ میں ووٹ دے دیا، کسی برادری کی بنیاد پہ ووٹ دے دیا، کسی زبان یا مسلک یا اس کی بنیاد پر ووٹ دیا، تو یہ پھر آپ کے لیے یہی ووٹنگ، یہی آپ کا ووٹ ڈالنا آخرت میں آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گا. اور آخرت میں آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ غلط گواہی کیوں دی، کیونکہ غلط گواہی دینا یہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. تو اس زاویے سے ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ آپ جس فرد کو ووٹ دے رہے ہیں آیا وہ اس کا اہل ہے، اس کا حقدار ہے، وہ امانت دار ہے، یا یہ کہ وہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے اور دھوکے باز ہے اور فراڈ کرتا ہے، ہر دفعہ آتا ہے، کھاتا ہے پیتا چلا جاتا ہے اور اس نے اپنا سب کچھ بنا لیا اور ملک کو تباہ کر دیا. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہر معاشرے میں جہاں کہیں بھی جمہوریت، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ہاں یہ اس طرح کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں. تو شاید اسی بنا پر ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی نہیں کی گئی کہ اسلامی لحاظ سے یہ آپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کن لوگوں کو منتخب کریں اور کن سے اپنی جان چھڑائیں. بالکل شیخ، اس میں کوئی شک نہیں. جزاکم اللہ خیراً. ندیم خان صاحب کا سوال کہ پرنٹنگ پریس میں مختلف تحریریں، مختلف کتابیں چھپتی ہیں اور کتابیں چھاپنے والے، اب اس میں کوئی کتابیں غلط بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ پرنٹنگ پریس والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں یہ کتاب چھاپوں گا اور یہ نہیں چھاپوں گا. ہاں شیخ، دینی کتاب ہو تو اس پر فرض ہے شیخ. ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. اس پر بالکل فرض ہے شیخ، اور اس کے مختلف طریقے ہیں. اگر خود اس کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو یا وہ زبان جس میں کتاب لکھی گئی ہو اس کو معلوم نہ ہو، جانتا نہیں ہو یہ اس کو، تو کسی اور انسان سے مدد لے سکتا ہے جو اس زبان کو سمجھتا اور جانتا ہو، جو آلریڈی اس کو پڑھ چکے ہوں پہلے، یا پڑھ کر اس کو یہ کہہ دے کہ اس میں شرعی لحاظ سے کچھ غلط باتیں ہیں یا نہیں ہیں. فرض ہے شخص کے اوپر بالکل. خدا نخواستہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے میں منع کیا اس میں واقع ہو کر خدا نخواستہ غیر شرعی یا غلط چیزوں کو
कहलाने कि गुनाह में खुदा ना खास्ता वाक़ ना हो। इसलिए अल्लाह ताला बचाए, महफूज रखे। नदीम खान साहब का दूसरा सवाल ये था कि कंपनी का सुपरवाइज़र अगर ड्यूटी औकात 8 घंटे हैं, वो किसी एक या एक से ज़्यादा अफराद के 10 घंटे की ड्यूटी लगा के उसे 2 घंटे का ओवर टाइम दिलाता है और कहता है कि कंपनी इसके साथ जुल्म कर रही है और उस जुल्म का बदला देने के लिए या उसका मदावा के लिए उस कमी को पूरा करने के लिए मैं इसे 2 घंटे की ओवर टाइम दिला रहा हूँ या लिख रहा हूँ, ये मेरे उसके इख्तियार में है, तो क्या ये उसका इख्तियार का सही इस्तेमाल है या गलत? शेख वैसा ही है जैसे आपने फरमाया था कि अगर इसको ये अथॉरिटी हासिल हो, इजाज़त दी गई हो मालिक से, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है कि आप दे सकते हैं जिसको आप चाहेंगे 2 घंटे या 3 घंटे, जो भी इसके लिए उसने अगर कोई लिमिट जिक्र किया हो तो उस लिमिट के फ्रेम में कर सकता है, अगर नहीं तो नहीं करना चाहिए। बाकी शेख ये जो हमारे नदीम भाई जिक्र कर रहे थे कि गाड़ी में सवार होकर 2 घंटे मसलन जहाँ रहते अकोमोडेशन से आकर काम की जगह तक फिर यहाँ से, तो ये तो क़वानीन शेख जो है उसका भी इसमें रोल है ना शेख, इस शरई हुक्म में। अगर ऐसे हो कि कानून ये कहता हो कि जब से आप गाड़ी में सवार होते हैं तो उसी से घंटे शुमार होंगे, और ये कंपनी जो है नहीं शुमार करती है, तो फिर अगर ये हमारे नदीम भाई जिसके बारे में जिक्र करते हैं सुपरवाइज़र ये करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता। सही कर रहे हैं। फरमान भाई का सवाल था कि क्या वॉशरूम में बगैर कपड़ों जिस पर कपड़े ना हों वज़ू कर सकते हैं? बिल्कुल शेख, गुस्ल भी कर सकता है इंसान, वज़ू भी कर सकता है, बशर्ते कि कोई ना हो जिसके लिए इसके सतर को देखना जायज़ ना हो और वो देख ले, तो ये शर्त है। बाकी हमारे सैयदना मूसा के बारे में सही हदीस है शेख कि वो नंगे गुस्ल कर रहे थे, किस्सा जो है हाँ शेख जायज़ है। अलबत्ता ये बेहतर है कि आदमी कुछ पहन कर, मुस्तहब है, उलमा किराम ये कहते हैं मुस्तहब है, हया मिन अल्लाह, अल्लाह और फरिश्तों से हया की नीयत से कुछ पहन कर आदमी गुस्ल कर ले। और ये साथ में उलझन की वजह उन्होंने ये बताई थी कि कुछ उलमा ये फतवा देते हैं कि घुटनों से ऊपर अगर कपड़ा हो जाए तो वज़ू टूट जाता है। इसका शेख कोई मोतबर दलील नहीं है शेख, कोई भी मोतबर दलील नहीं, बल्कि उलमा किराम जहाँ तक मुझे पता है ख़ास तौर पर यहाँ खलीज में तो यही फरमाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा शख्स वहाँ हो भी जिसके लिए औरत का देखना जायज़ ना हो, इसने वज़ू किया, वज़ू तो सही है लेकिन गुनहगार हो गए, एक और मुखालफत, एक शरई हुक्म का खिलाफ किया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मोहम्मद दुलकरनैन साहब का आज का सवाल के मस्जिद बनाने का अजर जन्नत में घर का हसूल ये बयान किया जाता है और हदीस भी है। अब लोग मस्जिदें बना लेते हैं और वो मस्जिदें मुसीबत की जड़ बन जाती हैं, उनमें फ़िरका वारियत है, उनमें एक दूसरे के खिलाफ फतवे वादे हैं, उनमें एक दूसरे आपस में बहुत एक ही महल्ले में कई मस्जिदें हैं और वो हर एक दूसरे के खिलाफ उसके बजाय अगर मस्जिद बनाने इस तरह की मस्जिदें बनाने के बजाय अगर लाइब्रेरियाँ कायम की जाएँ कुछ ऐसे जिसमें कि लोग मुताला करें, उनके इल्म में इजाफा हो, तो इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? शेख मोहतरम देखिए ये तो सही है कि मस्जिद बनाना सदक़ा जारिया है और अजर बहुत अज़ीम इस पर अल्लाह तबारक व तआला इनायत फरमाता है, लेकिन शेख सदक़ात जारिया जो है उसमें भी अफजलियत और अजर की जो ज़्यादत है, किस पर अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा अजर अता फरमाएंगे, बुनियाद और असास उसमें शेख अल-अहवज अल-अनफ़ा व हाजतुन्नास इलैहि अक्सर, मतलब यह कि फ़ायदा और नफ़ा लोगों के लिए किस इस जारी सदक़ों में से किस में ज़्यादा है। बेन माना शेख कि मस्जिद भी सदक़ा जारिया है, पुल बनाना भी सदक़ा जारिया, कुआँ निकालना भी, लेकिन एक जगह में जैसे हमारे भाई बता रहे थे मसाजिद ज़्यादा है, वहाँ कुआँ नहीं है, लोग दूर दूर तक जाकर पानी लाते हैं। तो यहाँ अभी अगर आप मस्जिद बनाएंगे सही अच्छा काम किया, लेकिन अगर कुआँ आपने निकाला तो उसका अजर बहुत ज़्यादा। तो पहली बात तो यह है शेख मोहतरम। दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ के बारे में हमारे भाई जिक्र फरमा रहे थे शेख, ये तो फिर मसाजिद ज़रार बन गए शेख। ऐसी मस्जिद को तो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा ही नहीं है, उसको ख़राब किया है उसने अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये भी एक ज़रूरी बात है कि मसाजिद जिसमें खुदा ना खास्ता फ़साद हो और इख्तिलाफ हो, मुसलमानों को अपने आपस में लड़ाने
कि ये लिया हो इन लोगों ने जो मसाजिद में मुख्तलिफ मसाजिद में पढ़ते हैं नमाज, तो फिर तो शेख ये मसाजिद नहीं हो गए, शेख इबादत की जगह नहीं हो गई, ये नाफरमानी और फसाद और शर के मराकज़ बन गए शेख। और इसमें तो चूँकि मस्जिदों का जिक्र आया है और मस्जिद की तामीर के हवाले से, यहाँ कतर में बिलूम एक अच्छी चीज़, बहुत सारी अच्छी चीज़ों में से एक ये अच्छी चीज़ लगती है कि यहाँ मसाजिद के साथ साथ मसाजिद में कुरान पाक के साथ साथ दीनी दूसरी किताबें भी रखी जाती हैं जो जिनसे वो इल्म हासिल कर सकते हैं पढ़ने वाले, और वो वहाँ बैठ के पढ़े और मुख्तलिफ़ ज़बानों में मौजूद हैं, वो पढ़ते भी हैं। और अभी कल ही जो यहाँ एक नई मस्जिद का इफ्तिताह किया गया है, अल-मुजादिला मस्जिद व मरकज़ अल-मुजादिला, तो मरकज़ भी है, सेंटर भी है और मस्जिद भी है। और उसमें बहुत अच्छा लगा कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो भी उससे सारी ज़रूरियात कि मुसलमान ख़वातीन को क्या क्या मसाइल पेश आते हैं वो क्योंकि ये मस्जिद सिर्फ ख़वातीन के लिए है। और उसमें अगर आपको मज़ीद मालूमात हो इस मस्जिद के हवाले से तो बता दीजिए। ज़्यादा मालूमात तो नहीं है शेख, बस इतना ही मैं भी जानता था जितना आपने लुत्फ़ फरमा कर ज़िक्र किया है शेख। लेकिन बिल्कुल जैसे आपने फरमाया, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मस्जिद के साथ साथ और भी कुछ ऐसी चीज़ है मस्जिद के साथ बनाई जाए और फराहम की जाए जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है। और शेख मुहतरम, अल-इल्मु क़ब्ल अल-अमल फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फ़िर लिज़ंबिक। तो लाइब्रेरी हो, उसमें पहले इल्म हासिल करके फिर उस पर अमल करेंगे। नमाज कैसे पढ़ना है हमें, इसको इल्म के ज़रिए, शरई इल्म के ज़रिए ही हम यह कर सकते हैं। तो जैसे आपने फरमाया बिल्कुल यहाँ, बल्कि इसमें तो मुझे और भी कुछ मज़ीद इन्होंने इजाफ़ा किया है जो इससे पहले मैंने नहीं देखा, कि वो मस्जिद के साथ जो मरकज़ है उस मरकज़ में मुताले के लिए या डिस्कशन है, जैसा आपस में मुनाकशा जो मुजादला के या शेखा जो भी बैठी होगी मतवा, उनसे वो सवालात पूछ सकते हैं। बल्कि वो तो ये भी बताया, उसमें जिक्र खबर में इस तरह पढ़ा मैंने कि उसमें ये भी कहा गया है कि जो दुनियावी लिहाज से कमज़ोर हैं, माली लिहाज से कमज़ोर हैं, उनके लिए उनको सिखाया जाएगा कि आप क्या काम करें तो आप अपनी आमदन के ज़राए बना सकती हैं। तो दीन और दुनिया दोनों को एक साथ उन्होंने जमा करने की कोशिश की, और ये बहुत अच्छा अमल है। इस्लाम में तो दीन दुनिया अलग अलग है ही नहीं, बिल्कुल। इसलिए कि जब दुनिया के हर मामले में इस्लाम हुक्म देता है कि ये करो ये ना करो, तो वो दीन का एक हिस्सा बनता है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद साजिद साहब का सवाल, ये बरेलवी देवबंदी अहले किस्म, ये कि उनका सवाल था कि जो तकसीम आपस में की गई है या की जाती है, उसमें जो यहाँ पर उन्होंने उसकी तारीफ़ की कि हर मसले के वो जमा हो जाते हैं और उसमें नमाज़ पढ़ी जा सकती है। तो हमारे यहाँ ये क्या मुसीबत है कि इस मसले को उस मसले को नमाज नहीं पढ़ सकता, अगर कोई आ जाए तो उसको निकालते हैं। क्या अब शायद कुछ फ़र्क पड़ा हुआ, लेकिन कुछ लोग अभी बड़े शिद्दत के साथ वो किसी और मसले के लोग हों तो उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं कि निकल जाओ यहाँ से। शेख मुहतरम, मैं अभी इसके बारे में दो अर्ज़ करूँगा। एक तो वही हमारे साथी ने जो लोगों को इंतखाब करने की मायीर और उसके बारे में जो सवाल किया था, यही बात है ना शेख, यही बात है ना। जब हम अच्छे लोगों को मुंतखब करेंगे, हुकूमत होगी, हुकूमत में अच्छे लोग होंगे शेख, तो फिर वो लोग अच्छाई शेख उन लोगों से सरजद होंगे। ये मुश्किलात वग़ैरह वो लोग इसकी इजाज़त नहीं देंगे, अगर पैदा हो गए तो उसको ख़त्म करेंगे। और दूसरी बात यह है शेख कि मुल्ला जीवन हनफी के बारे में बात की जाती है कि वालिद साहब आ रहे थे तो लोग ऐसे सोच रहे थे कि मुल्ला जीवन इतने बड़े आलिम है तो वालिद साहब कितने बड़े आलिम होंगे। कहा कि हम उससे बयान सुनेंगे ज़रूर। तो मुल्ला जीवन वालिद साहब जो थे आलिम नहीं थे, रात में उसको अरकानुल इस्लाम सिखाया कि आप अरकानुल इस्लाम जो हैं इसको याद करके कल इसके बारे में बात कर लें। वो जब उठ गए तो शायद परेशान हो गए होंगे या भूल गए, तो उसने कहा कि अरकान इस्लाम 6 हैं। फिर 5 को जिक्र करके जब छठे की बारी आ गई, वो हैरान हक्का बक्का खड़े हो गए, अभी क्या कहना। तो बेटा जो था वो बड़ा आलिम था शेख, उठकर उसने कहा कि छठा रुकन इस्लाम का जो है वो आसा अल हाकिम है, आसा अल हाकिम।
تو شیخ یہاں الحمدللہ ہمارے اس بھائی سے میں عرض کروں گا کہ عربی یہ جو ہے شیخ عربی ملک جو ہے تنہا خلیج کو نہیں کہا جاتے تو زیادہ ہے، لیکن خلیج میں الحمدللہ خاص طور پر قطر میں جو پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں جس سے آپ الحمدللہ ہم سب خوش تھے، اور اللہ اور بھی ترقی نصیب فرمائے، توفیق دے ان لوگوں کو. یہاں جو ہے وہ یہ اصل حاکم کی بات ہے شیخ، قانون ہے، حکومت کڑی نظر رکھتی ہیں اس چیزوں پر، اجازت نہیں دیتی ان لوگوں کو کہ لوگ انتشار کر لے اور لوگ مخالفتیں کر لے اور لوگ خدا نخواستہ مسلمانوں کی جو وحدت ہے اس کو خراب کر کے فتنہ انگیزی کر لے. اچھا اس میں نا مولانا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ ہمارے ہاں چونکہ مسئلہ وہاں کا ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ دولت ہے، غربت ہے، جاب ہے. مدارس میں پڑھنے والے افراد کے پاس کیا اس کے پاس آپشن کیا ہوتا ہے؟ کسی مسجد میں امام لگ جائے، کسی جگہ قرآن پاک پڑھا دے، اس طرح کے، اس سے زیادہ اس کے پاس ہے نہیں. تو اب وہ اپنی مالی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اس کے پاس کسی نہ کسی مسجد کو ہی تلاش میں کرنا ہوتا ہے کہ میں وہاں مستقل امام لگ جاؤں تو سر میری روزی کا ذریعہ بن جائے گا. یہاں پر یہ مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں جتنی تنخواہیں ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے جاتی ہیں، جو لوگوں کے چندے پر یہ کسی مسجد کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ فلاں ہوگا تو اس کو ملے گا اور نہیں، اور یہ کسی مسلک کے ساتھ اس طرح کی اس کو جوڑا نہیں گیا. اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا اور یہ بہت اچھی بات ہے. تو وہاں یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ جو اوقاف کی مسجدیں ہیں اس میں بھی پھر وہ ایک خاص مسلک کے لوگ ہوں، یہ لوگ ہوں، وہ تو وہ جو جن حکمرانوں کی بات آپ کر رہے ہیں وہ حکمرانوں کی طرف سے ان کو توجہ ہی نہیں ہے. وہ تو اپنے اور دوسرے مسائل میں وہ ملکوں کو لے کے جا رہے ہیں. ان کی ساری توجہ جو اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے، مستحکم کرنے، پیسہ بنانے اور وہ اس طرح کے کاموں میں پڑے رہتے ہیں. بالکل. تو مسجدوں کے حوالے سے اور فرقہ واریت کے حوالے سے اس کی ضرورت ہے. ان کو لوگ عوام کے مسائل کیا ہیں وہ طرف تو آتے بھی نہیں ہیں. بہت اور شیخ منکرات اور ناجائز کامیں جو عام ہو گئے ہیں اسی سبب سے کہ مولوی صاحب ڈرتے ہیں اس کو کسی نے کیا تو اس کو ابھی میں نے کہا یہ کام جو آپ کر رہے ہیں ناجائز ہے تو نکالیں گے مسجد سے، یہ کریں گے وہ تو خاموش ہوتے ہیں، بولتے نہیں. اور وہ بیچارے پھر اپنی ان کی جو وہ مالی مجبوریاں ہیں نا وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس منافرت، اس تقسیم اور اس فلاں کافر اس طرح کے فتاوی کی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور آخرت کا خوف جو دوسروں کو دلاتے رہتے ہیں اگر وہ خود بھی اس طرف کوشش کریں تو کم از کم بچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ کسی دوسرے کے بارے میں خام کا فتوے نہ دیے جائیں، بلکہ اصلاح کے لیے جس حد تک ہو سکتا ہے وہ کریں. اور جو مالی مسائل ہیں ان کے لیے صرف مسجدوں پر ہی اکتفا نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ کوئی اور ذریعہ آمدنی ہو، جائز آمدنی، جو کہ اگر آپ مسجد ٹھیک ہے آپ کو امامت مل گئی تو بہت اچھی بات ہے. اور اب تو لوگ یہ ایسے ہو تو اس میں کلاشنکوف نکل آتے ہیں، ہتھیار نکل آتے ہیں بالکل اس ممبر یا اس امامت کے رسول کے لیے. وہ ایک بلکہ جو بڑے علاقے ہیں نا، بڑی مسجدوں میں جس میں زیادہ پیسے ملتے ہیں وہاں پر تو یہ ان کو مافیا کہہ سکتے ہیں، مافیا کی طرح کے گروپ بنے ہوئے ہیں مولویوں کے. اور یہ کچھ لوگوں کے لیے یہ لفظ سخت ہوگا لیکن جو حقیقت ہے اس کو آدمی بیان کرنا چاہیے ہمیں. حقیقت ہے یہ. محمد ساجد صاحب اپنے کسی دوست کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کمپنی میں ان کے جو سپروائزر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ انہیں استعمال کیجئے، کھائیے پیئے، لیکن وہ نہیں کھاتے. تو کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے شیخ؟ جیسے آپ نے فرمایا وہی جواب ہے کہ اگر یہ آدمی جس نے اجازت دی ہے، اتھارٹی اس کو یہ حاصل ہو، اس کو یہ اجازت دی گئی ہو مالک کی طرف سے کہ آپ اجازت دے سکتے ہیں لوگوں کو، ایک چیزیں دے سکتے ہیں، تو پھر تو کھانا جائز ہے اس آدمی کے لیے. لیکن شیخ اگر پھر بھی آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم سبب کو نہیں جانتے، اس آدمی کو پوچھنا چاہیے کیوں. اگر سبب اس کا یہ ہو، نیت میں یہ ہو کہ میں ایثار کرتا ہوں اس کے بجائے کہ میں یہ کہوں تھوڑا ہے شاید، چلو میرے بجائے کوئی اور مسلمان کھائے گا، میں اپنے پیسوں سے کھا کر، تو پھر انشاءاللہ اللہ اجر نصیب فرمائیں گے. یا کوئی چیز دیکھ کر اس کو کوئی شبہ اس کے دل میں پیدا ہو گیا ہو شیخ تب بھی، اور اگر تنہا وسواس ہو شیخ بس ایسا ہی، تو پھر تو اس کو اجتناب کرنا چاہیے. وسواس جو ہے شیخ اسلام نے
اس سے مسلمان کو اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے بہت انسٹرکشن دیے ہیں، شیخ تعلیمات دیے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عملاً بھی کرتے تھے ایسے، اور منع بھی فرماتے تھے لوگوں کو ایسے کاموں سے جس سے وسواس پیدا ہوتا ہے، تو پھر نہیں کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیراً. اور اختر حسین صاحب کا ایک سوال تو وہ مذہب کا لفظ استعمال کر کے کہتے کہ کیا مذہب ضروری ہے، تو میں اس میں ساری الجھن میری اس طرف تھی کہ وہ مذہب کس معنی میں لے رہے ہیں، کیا مفہوم ان کے ہاں کیا ہے. اگر تو دین کی بات ہے تو کچھ عرض کر دیا تھا، تو آپ اس میں مزید. بالکل صحیح فرمایا شیخ آپ نے ہمارے اختر بھائی. اگر آپ کا مقصد دین کا یہ لفظ مذہب استعمال کر کے، تو پھر ہاں فرض ہے، لازمی ہے، خدا ناخواستہ نہیں کیا تو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اگر مذہب سے مطلب وہی مسلک فقہی 4 مذاہب اہل سنت یا مسالک اہل سنت میں کوئی مذہب کا اختیار کرنا ہو، تو جواب یہ ہے کہ اگر خود عالم ہو مسلمان جس کے پاس یہ صلاحیت ہو، علم رکھتا ہو کہ احکام کو دلیلوں سے وہ خود نکال سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہو، تو پھر تو جائز نہیں ہے تقلید اس کے لیے. لیکن اگر عام مسلمان ہو جس کے پاس اتنا کافی شرعی علم نہ ہو جس سے وہ استنباط کر لے شرعی احکام کو قرآن اور سنت سے، کیونکہ عمل تو شیخ قرآن اور سنت ہی پر فرض ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا نہ ہو قرآن اور سنت کو، پھر کسی امام یا عالم جس پر اس کا بھروسہ ہے کہ وہ عالم بھی تھا اور متقی اور پرہیزگار بھی تھا، ہو اس کے قول پر، اس کے مسلک پر عمل کرنا بے اتفاق علماء جائز ہے. شیخ سارے علماء اس پر متفق. وقت بھی کم ہے، سوال ہے امام سورہ فاتحہ کیا کہ خلف الامام. ہاں شیخ، جیسے آپ نے فرمایا علماء کرام اس کے متعلق اختلاف رکھتے ہیں. دونوں فریقوں کے اپنے دلیلیں ہیں، معتبر دلیلیں ہیں جس پر بھی آپ کو اطمینان حاصل ہو. دونوں یہ اقوال میں سے اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ سے، ہمارے بھائی ایسے لگ رہا ہے مجھے کہ آپ کچھ اس میں وسواس کے شکار ہو گئے ہیں. دیکھیے، اگر آپ نے پڑھ لیا ہر رکعت میں، تو وہ جو منع کر رہے ہیں شیخ، کہتے ہیں کہ مت پڑھو، کہیں گے گنہگار ہو گئے. لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھ لیا، وہ علماء جو اس کو نماز صحیح ہونے کے لیے اس کو رکن قرار دے کر کہتے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہوگی، تو وہ کہیں گے کہ نماز صحیح نہیں ہو گئی ہے، تو پڑھ لو. جزاکم اللہ خیراً. اس کے ساتھ ہی پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچا. بإذن اللہ تعالیٰ آئندہ جمعے کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، لیکن اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.